اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگوں یاد رکھو، ڈرو اس فتنے اور آزمائش سے جو خالی ظالموں کو پھر آ کر نہیں ملے گا یا ظالموں کو نہیں پہنچے گا، اور تم یاد رکھو کہ اللہ کریم سخت عذاب دینے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب ظلم ہو رہا ہو، جب کسی علاقے میں بہت ظلم کا بازار گرم ہو، زیادتی ہو رہی ہو، تو اس وقت جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہے گا، اللہ کریم کا عذاب اس پر بھی آئے گا۔ ظالم پر تو آئے گا ہی آئے گا، اس پر بھی سخت عذاب آئے گا۔ آج ارض فلسطین، وہ ارض مقدسہ، آج اس پر کفر اور طاغوت ظلم کر رہے، جبر کر رہے۔ ان بچوں کا، معصوم بچوں کا کیا قصور ہے؟ ان عورتوں کا کیا قصور ہے؟ کہاں ہیں یہ انسانی تنظیم اور انسانی وہ انسانی حقوق کی بلند کرنے والی جتنی بھی وہ تنظیمیں، وہ کہتی ہیں کہ ہم انسانی حقوق کے بڑے لمبردار ہیں، یہی انسانی حقوق ہے؟ کفر آ کے مل گیا، کفر اکٹھا ہو گیا، مسلمان اب ایک دوسرے کی طرف صرف دیکھ رہے ہیں، مسلمان صرف اسی پر اکتفا کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے۔ یہ غلط ہے۔ ہمیں ان بچوں کا درد اور تکلیف کم از کم دل کے اندر محسوس ہونی چاہیے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ نے مدد یہ کرنی ہے اسی کی، مسلمان کی۔ اللہ تعالیٰ نے مدد مظلوم کی کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن کریم نے کہا ہے نا وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارا حق ہے کہ ہم نے مومنین کی مدد کرنی ہے، مومنین کی نصرت قرآن کہتا ہے کرنی ہے۔ آئے گی مظلوموں کے لیے مدد، اللہ تعالیٰ کی ضرور آئے گی، لیکن اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ظالم کے ظلم پر خاموشی اختیار کی تھی وہ اپنی خیر بنا کے رکھیں۔ وہ گویا کہ ان کا انجام ظالموں کے ساتھ ہے، اس لیے ان کے دکھ اور درد کو محسوس کیجئے، ان کی تکلیفوں کو محسوس کیجئے، ان کے حق میں دعا کیجئے، اور ہر وہ ذرائع کہ جس کی وجہ سے ہمارے پیسے ان کے پاس جا رہے ہیں، ظالم کے پاس جا رہے ہیں، ایسے ذرائع اور ایسی چیزوں کا بائیکاٹ کیجئے۔ یہ ایک جہاد ہے، گویا کہ ایک حصہ آپ دین کے اندر جو ڈال رہے ہیں، اور اپنے بھائیوں کا ایک دکھ درد آپ محسوس کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو خواہ مظلوم ہو۔ صحابی رسول فرمان لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ظالم ہو سمجھ لگتی ہے کہ چلو ہم جو ہے نا وہ اس کی مدد کر رہے ہیں، مظلوم ہو سمجھ لگتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کر رہے ہیں، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ تم ظالم کو ظلم سے روکو۔ پھر وہ حدیث میں وضاحت دوسری حدیثوں میں ہے کہ وہ جب بری چیز دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے کم از کم زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے کم از کم اپنے دل سے اس کو برا جانو۔ یہ ہے مدد، ان کے دکھ اور درد کو محسوس کیجئے، ورنہ یاد رکھیے جب اللہ کی رحمت آئے گی مظلوم کے لیے پھر اس میں میرا اور آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے جو امریکہ اور اسرائیل کو جو چیزیں فائدے میں، اور مسلمانوں کا دکھ اور درد، مسلمان سارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال فی توادہم و تراہم و تعاطفہم، مسلمان آپس میں رحمت کرنے میں، آپس میں مہربانیاں کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں ایک گویا کہ ایک عضو کی طرح ہے۔ اگر ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو باقی سارے عضو کو وہ جگاتا ہے، سارے اعضاء کو رات کو جگاتا ہے، ان کو سونے نہیں دیتا، اور سارے اعضاء کو بیمار کرتا ہے، سارے اعضاء اس کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں۔ دنیا کے جس کونے کے اندر جو مسلمان بستا ہوگا اس کا دکھ اور درد و تکلیف ہم مسلمانوں کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی اخوت پر، اسی مودت پر، اسی محبت پر آپ نے ہمیں چھوڑا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کا حامی و ناصر ہو۔